مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا، سادہ سا تھا، ان پڑھ سا تھا، یعنی حضرت کہاں اور وہ کہاں، حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا، حضرت کی خدمت کرتا تھا، وہ تھا۔ ایک دن اس نے حضرت سے بہت بڑا سوال پوچھ لیا، 2-3 سوال پوچھ لیے۔ میں اس وقت صرف دو سوال کا جواب بتاؤں گا، 2 سوال اس نے پوچھ لیے۔ سادہ آدمی تھا، لیکن بزرگوں کے پاس بیٹھنے والوں پر نظر بھی اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتا ہے، ان کے دل میں باتیں بھی ڈال دیتا ہے۔ تھا سادہ سا انسان، لیکن اس نے حضرت سے 2 زبردست سوال کر لیے۔ سوال تو زیادہ کیے، میں 2 اس وقت بیان کرتا ہوں۔ ایک سوال اس نے یہ کیا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مرنے والے کی اپنی اپنی قبر ہے، اسی بھی کہنے ہیں اپنی زبان جدوں کوئی گل ہوئے نا، تو اپنی قبر جانا ہے تو میں اپنی قبر جانا ہے، تو اپنی قبر دا خیال کر تو میں اپنی قبر دا خیال کرا۔ لڑائی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نماز پڑھ لے، انہیں کہا یار تو اپنا خیال رکھ، تیری قبر تو جانا ہے، میں اپنی قبر جانا ہے، میری قبر تو نہیں آون لگا تو تیری قبر میں نہیں آون لگا۔ اس طرح ہم لوگ بول دیتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی قبر ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا لیکن بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بزرگوں کے پہلو میں دفن ہو، بزرگوں کے پاس دفن ہو۔ جب ہر انسان کی اپنی اپنی قبر ہے تو پھر بزرگوں کے بازو میں دفن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں بھگتنا ہے تو پھر بزرگوں کے پاس دفن ہونے کا فائدہ کیا؟ نیک انسان کے پاس دفن ہونے کا فائدہ کیا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میری چھوٹی کھوپڑی میں یہ اتنی بڑی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت کچھ بتائیں مجھے، سولو کریں میرا پرابلم، میرا مسئلہ حل کریں۔ ایک سادہ سا انسان تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ اب اس کا علمی جواب تو ہے اور بڑا زبردست جواب ہے علمی، لیکن علمی جواب اس سادہ سا انسان کو بتاؤ گے تو اس کو سمجھ میں کیا آئے گا؟ اب ایک علمی انسان سامنے ہو اور ان کے سامنے علمی بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے، اگر ایک سادہ سا انسان ہو اور اس کے سامنے علمی بات کرے تو اس نے کہنا ہے تسبیح پڑھ رہے ہیں، میں نے کیا پتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، تسبیح پڑھی اس نے۔ حضرت نے کہا بھائی تمہارا سوال تو بڑا ویلڈ ہے، لیکن اس کا جواب میں تمہیں دوں گا، آج نہیں کسی اور وقت دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میرا جواب تمہیں ملے گا۔ دوسرا سوال، حضرت اللہ کے نبیوں کو بھی تو کشف ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کو بھی کشف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے کشف میں اور اللہ کے ولی کے کشف میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی کا کشف کبھی غلط نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کا کشف کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو کشف دونوں کو ہوتا ہے، کشف ہونے کے اعتبار سے دونوں کشف ہیں، لیکن اللہ کا ولی کا کشف ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کو کشف ہوتا ہے، بین کشف دونوں برابر ہیں، لیکن ایک کا کبھی 100% ایکیوریٹ ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کے 90% 80%۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے اس کا جواب بھی چاہیے، اس کا بھی جواب ہے، علمی جواب دے، پر بیچارہ عالم نہیں ہے، خادم ہے، عالم نہیں ہے، اس کو علمی طریقے سے اگر جواب دیا جائے تو سمجھے گا نہیں۔ کہیں تمہارے یہ سوال بھی میرے اوپر جو ہے قرض ہے، کسی دن اس کا جواب بھی میں تم کو دے دوں گا۔ 3-4 پوچھے تھے، پر میں 2 جو آج کی مجلس کے لیے مناسب ہے، میں 2 بتاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تمہیں سوال کا جواب ملے گا، پر میں کبھی کسی دن سمجھا دوں گا۔ گرمی کا دن نہ آیا، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کا مجمع لگا ہوا ہے حضرت کے ساتھ، اور وہ حضرت کا خادم پنکھا چل رہا، پنکھا لگا رہا، اور پنکھا حضرت کے اوپر پھیر رہا، حضرت کے اوپر پنکھا پھیر رہا، حضرت کے اوپر پنکھا پھیر رہا۔ تو حضرت نے کہا بھائی کہاں یہ تم پنکھا کس کو ڈال رہے ہو؟ یہ ہوا کس کے لیے تم کر رہے ہو؟
اس نے کہا حضرت میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت نے کہا یہ کہتا ہے میرے کے لیے کر رہا، ساتھ میں بیٹھا ہوا کسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کہہ رہا میرے لیے کر رہا، تو غصہ آ گیا اس کو، اس نے کہا اس کو تو چھوڑ کے اس کے باپ کے لیے بھی میں پنکھا نہ کروں، یہ تو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اس کو میں کیوں کرتا؟ آئی ڈونٹ نو ہم، میں اس کو تو جانتا بھی نہیں، میں اس کو پنکھا کیوں کروں، پنکھا تو آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اچھا یہ بتاؤ، پنکھا تو مجھے کر رہے ہو، ہوا اس کو پہنچ رہی ہے؟ کہا حضرت وہ تو میں روک نہیں سکتا، میں اس کے ہوا پہنچنے کو تو میں روک نہیں سکتا، ہوا اس کو لگ رہی ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ تمہارے سوال کا جواب ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی قبر ہے، مگر اللہ والے کی قبر کے پاس اس لیے قبر رکھو کہ اس قبر پر اللہ کی رحمت کی ہوا چلتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت کی ہوا چلتی ہے، ارے بھائی تو ہوا چلاتا ہے میرے لیے، آس پاس والوں پر بھی ہوا پہنچتی ہے، تو اللہ کی رحمت کی جب ہوا چلے گی تو آس پاس والی قبروں کو بھی پہنچیں گی اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ تم نے یہ کہا کہ ہر انسان کی اپنی اپنی قبر ہے، یہ بھی مسئلہ صحیح ہے، اور اللہ والوں کے پاس پھر کیوں ہونا چاہیے، دفن کیوں ہونا چاہیے؟ کہ یہ وجہ ہے کہ اس پر جب اللہ کی رحمت کی ہوا چلتی ہے اس قبر والے پر، تو تیری رحمت کی، تیرے پنکھے کی ہوا آس پاس والوں تک پہنچتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کی ہوا آس پاس والوں کو کیوں نہیں پہنچے گی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کے بعد دفن۔ بہت اچھی بھائی، حضرت جواب مل گیا۔ میرا دوسرا جواب باقی ہے، ان کا باقی ہے، میں دوں گا۔ ایک دن حضرت جا رہے تھے، مسجد دور سے نظر آئی، کہا ادھر سے مسجد کتنا قدم ہوگی؟ کتنے قدم؟ اس نے اندازہ لگا، اس نے کہا 100 قدم۔ 100 قدم میں ہم مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اور میں گننا شروع کر۔ اس نے گننا شروع کیا، گننا شروع کیا۔ جب مسجد میں 1 قدم رہ گئے، کہا رک جا، ادھر ٹھہر گیا، ادھر ٹھہرا دیا اور کہا اب بتاؤ مسجد کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 1 قدم۔ 1 قدم اٹھا اور مسجد میں۔ فرمایا یہ بزرگوں کے اور نبیوں کے کشف میں فرق ہے، بزرگ دور سے دیکھتے ہیں، 100 قدم تم نے بتایا، کبھی 99 بھی ہو جائیں گے، کبھی 98 بھی ہو جائیں گے، کبھی 95 بھی ہو جائیں گے، کبھی 105 بھی ہو جائیں گے، 110 بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ بزرگوں کا کشف جو ہے وہ دور سے ہوتا ہے، کبھی ایکیوریٹ ہوتا ہے، کبھی کم، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کا کشف ایسا ہے جیسے 1 قدم والا ہے کہ جتنا 100% ایکیوریٹ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے بزرگوں کے کشف میں اور اللہ کے نبی کے۔